تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو میں نے پچھلی تختی نمبر ہم لوگ تھے تختی نمبر 11 پہ، اس کی میں نے جو ساری ہیڈنگز تھیں وہ پڑھ لی تھیں۔ آج مجھے ذرا نیند آئی ہوئی، تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں، لیکن انشاءاللہ آج جو ہے ہم یہ کور کر لیں گے۔ دیکھتے ہیں پورا ہو جائے تو پورا کر لیں گے، نہیں ہو پائے گا۔ اچھا، پہلا لفظ ہے حمزہ زبر نون ان۔ لال لفظ پہ ہمیشہ غنہ کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نون پہ اور میم پہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر نون ان، ناک میں آواز لے کے جانی ہے۔ تا زبر تا انتا، آگے چلتے ہیں۔ حمزہ زیر ہا اہ، دال زیر دی اہ دی، آگے چلتے ہیں۔ اہ میں ہا نہ جھٹکا دینا ہے نہ لمبا کرنا ہے۔ با زبر عین با، دال پیش دو بعدو، انت اہدی بعدو، اس طرح جوڑ کر کے پڑھنا ہے، پہلے توڑ کر کے پھر جوڑ کر کے۔ میں ایک لائن کو دو لائنوں کو نا توڑ کر کے پڑھتا ہوں پہلے۔ با زبر تو بت، اب یہ تو بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہ اوپر ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی پیج پہ، اوپر تو اور اوپر نیلے رنگ کی جزم تھی، یعنی یہاں قلقلہ بھی ہوگا۔ بت شین زبر شا بت شا، آگے سین زبر عین سا، یا زبر یا سا یا۔ یہاں پہ بچے ایک غلطی کرتے ہیں، یہاں پہ نا اس کو جھٹکا دیتے ہیں، سا یا پڑھتے ہیں، یوں نہیں پڑھنا ہے، اسے پڑھنا ہے سا یا۔ عین کی اگر آپ نے پریکٹس کی ہے تو وہ حلق سے آواز نکلتی ہے عین کی، تو سا یا۔ اب آگے ہم لوگ چلتے ہیں، تو آگے ہے کاف پیش نون کون، یہاں پہ بھی گننا ہے، تا پیش تو کون تو۔ لام زبر سین لس، تا زبر تا لستا، کوئی لمبا کوئی کھینچنا نہیں ہے، بس سمپلی پڑھ لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر میم ام، را دو زیر رن ام رن، یہاں پہ بھی گننا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش پہ تنوین ہے، گننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبر را بر، اب را سے پہلے کیونکہ زبر آ گئی ہے تو یہاں را آپ دیکھ سکتے ہیں گرین ہے۔ یہ میں نے آپ کو یاد اس لیے کروایا تھا تاکہ آپ اگر بلیک والا جو قرآن پاک کے حرف ہوتے ہیں اس سے بھی پڑھیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو کلرز ہی ایسے مل جائیں گے جو آپ ایزیلی پڑھ لیں گے۔ با زبر را بر، دال دو زبر دن بر دن، اگر زبر میم جم، عین دو زبر عن جم عن۔ اب ادھر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میم پہ گناہ کیوں نہیں ہوا، وہ عین کیونکہ آگے حرف ہلکی میں سے کوئی آ جائے تو گناہ نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو اس کی نیکسٹ کلاس جو ہے نا انشاءاللہ یہ جب کور کر لیں گے نا ہم، اس بعد میں آپ کو نا یہ تنوین کی ایک کلاس دے کے نا یہ سارا سمجھا دوں گا کانسیپٹ، اور پھر انشاءاللہ ہمارا قاعدہ بھی پورا ہو جائے گا، یعنی 3-4 کلاسز رہ گئی ہیں، بس ایک قاعدہ پورا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہماری یہ دونوں لائنیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اب اس کو جوڑ کر کے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ انت اہدی بعد بطش سعی کنت لست امر بردا جمعا، یہ میں نے ایک سانس میں پڑھ لیا، آپ سے بے بھی نہ پڑھا جائے، جہاں پہ آپ سے نہیں پڑھا جائے وہاں آپ نے وقف کر لینا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں وقف کیسے کرنا ہے۔ جیسے یہاں پہ انتا ہے، یہاں اگر ہم وقف کریں گے، اس کے آگے اگر وقف ہوتا تو ہم اسے پڑھتے انت، حمزہ کو نون اور تا کے ساتھ ملا دیتے انت، تا کے اوپر جو زبر ہے وہ ختم کر دیتے۔ اسی طرح ہی اگلا لفظ ہے حمزہ زیر ہا اہ، دال زیر دی، یہاں پہ بھی ہم دال کے نیچے جو زیر ایسے ہٹا دیں تو یہ بنتا اہد اہد، تینوں لفظوں کو ہم اکٹھا پڑھ لیتے، ٹھیک ہے۔ اب میں جو ہے جوڑ کر کے پڑھتا ہوں، توڑ کر کے نہیں پڑھتا۔ تو یہ لفظ ہے حبلن حبلن خسرن خلقن صبحن صبحن صبحن۔ اب یہ جو 2-3 لفظ ہیں ان میں آپ کو بتاتا ہوں وقف کس طرح ہوتا ہے۔ جیسے یہ خلقن ہے، اس کے آگے اگر وقف ہوتا تو ہم یہاں پہ صرف ایک زبر ہٹاتے، الف اور ایک زبر یہیں پہ رہتی۔ یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے، اس کا رول یہ ہے کہ جب الف اور اس سے پہلے 2 زبر آ جائے اور آگے وقف ہو تو وہاں پہ سے صرف ایک زبر ہٹا دیتے ہیں۔ جیسے یہاں خلقن ہے، اسے ہم پڑھیں گے خلقا، قاف الف زبر قا خلقا۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں تو آگے سبحن ہے، تو اسے ہم سبحن نہیں پڑھیں گے، اسے جب وقف کریں گے نا تو ہم اسے پڑھیں گے سبحا۔ اس کے اگلا لفظ ہے، اسے آپ کیا پڑھیں گے، آپ لوگ دہرائیں، سبقا، اسے ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی چیز یاد رکھنے والی ہے، یہ قرآن پاک میں کئی دفعہ آئے گا، حمزہ یا الف کے اوپر اگر جزم آ جائے، جو یہ نشان آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ساکن کا، حمزہ ساکن ہو یا الف ساکن ہو،
اس کے اوپر اگر الف کے اوپر جزم ہو یا حمزہ کے اوپر جزم ہو تو یہاں پہ ہم لوگ جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے، خالی الف کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کلاسز میں بتایا تھا، یہاں پہ جھٹکا دینا ہے۔ تو یہاں پڑھیں گے شین زبر الف شا، نون دو پیش نون شا نون، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہاں پہ جھٹکا دینا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اور اگر ادھر وقف کریں گے تو ادھر پڑھیں گے شعن، اس طریقے سے اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں، صبحن ضبحن عبدن، یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا آگے الف آگے اگر یہاں وقف ہوتا تو اسے ہم پڑھتے عبدا عدنن، نن کے آگے یا ہوتا تو ہم ادھر وقف کرتے، لیکن ادھر اگر آگے وقف آ جائے گا تو ہم پڑھیں گے عدن عشرن عصفن۔ موٹے الفاظوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، اور عین کے آواز بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، اور غنہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ یہ چیزیں کافی دیکھنے والی ہیں، ساری چیزیں میں نے پڑھائی ہوئی ہیں، پریکٹس بھی کی ہوگی، امید ہے آپ لوگوں نے، اسی لیے آپ کو یہ پتہ ہوگا۔ عصفن غرقن غلبن فصلن قدحن قضبن، ضاد کو کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ سن، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی جھٹکا آ گیا، یہاں پہ بھی ہم لوگ جھٹکا دیں گے، حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں جھٹکا دیں گے۔ کأسن قدحن قدحن، دال کے اوپر اقلاب ہے، یہاں پہ ہم لوگ آواز پلٹ کے واپس آئے گی وہی والی۔ لغون مسکن نخلن نشطن نفسین نقعن یسرن ابقا۔ اب یہاں آپ نے ابقا میں نے کیوں پڑھا ہے؟ قاف کے اوپر کھڑی زبر تھی، آگے یا تھی، تو اب آگے یا تو پڑھی نہیں جائے گی، قاف زیر یا کوئی تو تھا نہیں، کھڑی زبر تھا، تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے اب قو، یا کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سپوز اگر ادھر آگے وقف آ جاتا تو ہم کیا کرتے ہیں، تو ہم قاف کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اسے بھی پڑھتے، کیونکہ آگے یا آ گیا ہوا ہے۔ جب اس لفظ کے آگے کوئی لفظ آ جائے اور پھر وقف آ جائے تو پھر ایک زبر ہٹتی ہے، اگر دو زبر ہوتی تو ایک زبر ہٹ جاتی، دو زیریں ہوتی تو ایک زیر ہٹ جاتی، لیکن یہاں کیونکہ ایک ہی کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے اب قو تردو۔ اسی طرح اس میں بھی یہی ہوگا، یا آگے تو اس کو بھی وقف ہو یہاں پہ بھی، تب بھی اس کو تردو ہی پڑھیں۔ تنسا یخشا یسعا یتلو یدعو تجری۔ اچھا یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے، میں نے جو یہ لفظ چھوڑ دیا ہے یتلو، یتلو میں آگے واو ہے، واو سے پہلے پیش ہو تو واو کو لمبا کرتے ہیں، یتلو یدعو، آئین کے واو سے پہلے پیش ہے آئین کے اوپر تو اس کو بھی ہم لمبا کریں گے، یدعو تجری، دی کے آگے یا سے پہلے زیر ہے تو یا بھی لمبی ہوگی، یہدی یغنی، یہاں پہ بھی نون سے یا سے پہلے زیر ہے تو اسے بھی لمبا کریں گے، القت، یہاں کچھ لمبا نہیں ہوگا، القت امہل اقرا، یہاں پہ بھی جھٹکا دینا ہے آپ نے، قاف میں پلٹ کے آواز آئے اور جھٹکا دینا ہے، یہ تو واجب ہے، یہ تو دینا ہی ہے، تو اس کو ہم دیں گے حمزہ کے اوپر جزم ہے کیونکہ اس وجہ سے، اقرا اقرا فرغب فانصب وانحر اخرج ارسل اغطش افلح اکرم، را موٹا پڑھیں گے، اکرم الہم انشر انقض دمدم عسعس اعبد نعبد یخرج یحسب یشرب یشہد، یہاں پہ دیکھنا ہے یشہد یشرب، ان میں سے کوئی بھی لفظ لمبا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ ترحق تعریف، یہاں پہ بہت لوگ جو ہیں یہاں پہ جھٹکا دے دیتے ہیں، جھٹکا نہیں دینا، اصل میں حلق سے آواز نکالنی ہے، تعریف تعریف اقسم یسقون، یہاں پہ حروف لین ہے، واو سے پہلے زبر ہو تو نہ اسے لمبا کرتے ہیں نہ اسے جھٹکا دیتے ہیں، یسقون یفعلون، یہاں پہ بھی واو مدہ، واو سے پہلے پیش ہو تو واو لمبا ہوتا ہے، یعملون یعلمون یضحکون۔ تو آج کی کلاس جو تھی ہم لوگ یہیں پہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے 2 پیجز رہ گئے ہیں، اس میں وقف وغیرہ بھی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں وہ اگلی کلاس میں کور کر کے اس کے بعد 3 کلاسز یا 4 کلاسز اور کر کے کمپلیٹ کر لیں سارا کورس، ٹھیک ہے۔
تو یہ آج کی کلاس جو تھی وہ بس یہیں تک تھی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کلاس میں اس کے اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بی سیکیور, بی سیف. اللہ حافظ. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح